بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین ذی وقار، اس وقت ہم یہاں دو حیثیتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہماری حیثیت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، دوسری حیثیت ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں تو ہمیں ان کی توجہ کی ضرورت ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ میں بولوں گا، آپ پڑھیں گے۔ توجہات الہیہ اور توجہات نبویہ علی صاحب الصلوۃ والسلام کے حصول کے لیے یہ کام کرنا ہے ہم نے، پھر آگے چلوں گا میں، ورنہ نہیں چل سکتا۔ آپ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضی لہ وکما ینبغی لمقامہ المحمود وکما ینبغی لمقامہ المحمود بقدر حسنہ وجمالہ وکمالہ وشمائلہ وخصائلہ۔ یہ نسخہ ہے کیمیا امام غزالی رحمہ اللہ کی طرف سے آپ کو پیش کر کیا ہے میں نے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے خالق اور مالک کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات میں چمک دمک ہے، یہ خوبصورتیاں ہیں، یہ رعنائیاں ہیں، یہ سکون ہے، یہ امن ہے۔ پھر میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر عظیم فاروقی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں یہاں پر چلا آیا۔ اور پھر شکریہ آپ سب کا کہ آپ یہاں آئے۔ ادھر آنے میں آپ کا کمال 1% بھی نہیں ہے، یہ کمال باری تعالیٰ ہے، یہ کمال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے آپ کے انتخاب کیا، آپ کے دل کو موڑا کہ ہم چلے جائیں ادھر۔ میں کل لائبریری میں کتابیں دیکھ رہا تھا تو عظیم فاروقی صاحب کا فون آیا جی کہ موضوع بتائیں اپنا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں کتاب وہی سے کسی طالب علم نے بزم میں، میری ایک بزم ہے، بزم عشق و عرفان مصطفیٰ بنائی ہوئی ہے میں ایک سوال کیا تھا، میں اس کی تلاش میں لائبریری میں تلاش کر، اچھا کتاب پتہ ہے کون سی پڑھ رہا تھا؟ یہ محمد علی صدیقی کاندھلوی صاحب کی ہے، امام ابو حنیفہ علم الحدیث، اور کمال کی کتاب ہے جی، پڑھیں اس کو، کمال، یعنی روحانی روح کی غذا ہے وہ۔ تو وہ پڑھ ورق کے بعد وہ تھا ہی عشق رسول لکھا، میں نے کہا یہ امام ابو حنیفہ اور محبت رسول اور عشق رسول لکھ لیں۔ اچھا امام ابو حنیفہ اور عشق رسول ہے بھائی، امام ابو حنیفہ نے پہلے محبت رسول پائی
اکتساب محبت رسول ملا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو انہوں نے حاصل کیا۔ عشق تو وہ دور کی بات ہے، عشق بعد کی ہے، وہ تو آخری سیڑھی ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ جب انہیں یہ مل گیا نا، وہ کرتے 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 اللہ کی یہ آیت جو ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ پوری زندگی اس آیت کو پڑھتے رہے وہ، اور پا لیا، راز کو پا لیا۔ راز، اصل چیز راز ہوتی ہے جو کوئی انسان زندگی میں پا لیتا ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ انہوں نے کرتے کرتے عشق پر عشق کی منزل پا لی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عشق کو فقہ میں ڈال کے رکھ دیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فقہ میں ڈال کے رکھ دیا، اور فقہ کو عبادات میں ڈال کے رکھ دیا۔ وہ اللہ کے بندوں عبادات کو اخلاق میں ڈال کر رکھ دیا، اور اخلاق کو خدمت خلق میں ڈال کر رکھ دیا۔ چار درجے۔ عشق کو فقہ میں ڈالا، وہ عشق مصطفیٰ کو فقہ میں ڈالا، تو تب بھی تو ڈنکے باز رہے نا کائنات کے اندر، فقہ حنفی تب بھی تو اس کے ڈنکے باز رہے ہیں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل پائی، یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ محبت سے عشق کی طرف کیسے گئے، یہ میں سٹیجز بتاؤں گا آپ کو۔ عشق کو پا لیا، آخری منزل پا لی، اس کو فقہ میں ڈال دیا، اور فقہ کو عبادات میں ڈال دیا، عبادات کو اخلاقیات میں ڈال دیا، اخلاقیات کو خدمت خلق میں ڈال دیا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بیانیاں ہیں، یہ چار چیزیں، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ اب آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قرآنی، اس اصولی آیت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت نہیں ہے، یہ سمندر ہے، یہ مشرق مغرب جنوب میں پھیلی ہوئی فیوز و برکات نبوت ہیں اس کے اندر۔ اب راز کی بات دیکھیں، پیدا ہمیں اللہ نے کیا، تو اللہ کو چاہیے تھا ڈائریکٹ ہم سے کہتے کہ، تو اگر ڈائریکٹ خطاب کرتے، نہیں، یا مقام رسالت کا اس کو قائم رکھا۔ قل، کہہ دیجئے اے میرے حبیب، آپ کہہ دیں، آپ میں نہیں کہتا، آپ کہیں، آپ نے یہ کہنا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے۔ الامر یدل علی الوجوب، امر جو ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے، یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اللہ کا حکم مان کر آگے چلانا واجب ہو گیا ان پر۔ قل، کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھے پسند کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کو آپ پسند کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو، فاتبعونی، کوئی کہے نا میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، جائے نا باہر ہو، میں اللہ سے، مجھے اللہ چاہیے، میں اللہ کی تلاش میں ہوں، تو جاؤ نہ تلاش کرو۔ وہ ٹھوکریں کھاؤ گے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، کچھ نہیں ملے گا آپ کو، قدم قدم پر ٹھوکریں ملیں گی۔ اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، دوسری سٹیج، فاتبعونی، یہ میرے حبیب آپ کہیں کہ آپ کی اتباع کر کے میری طرف آئیں، آپ کی اتباع کے بغیر میں کسی کی نہیں سنوں گا، کسی کی نہیں مانوں گا۔ اب آپ میں سے کوئی کہ ہم توحید کے متلاشی ہیں، وہ اللہ کے بندو توحید کے تلاش کرتے ہو گے تو راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اتباع اور اپنی پیروی کا ترازو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ توحید کے متلاشی ہیں اور توحید کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو ادھر اللہ کا اصول ہے فاتبعونی، تو راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترازو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اتباع اور اپنی پیروی کا۔ آپ کی اتباع کو، آپ کی پیروی کو ترازو کے پلڑے میں رکھ کے تولیں گے، اگر پلڑا بھاری ہو گیا اللہ کی طرف نکل جائیں گے آپ، نہیں تو پیچھے چھٹی کرو بھائی، جاؤ پھر میری سنتوں پر عمل کرو، پھر جو میں نے قرآن میں کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
ہماری ہر آدمی آپ نے گرما میں جا کر آپ نے جائزہ لے سکتا ہے اس آیت کی سن کے ہم کر کے رہے ہیں، اور دعوے ہم محبت رسول اس کے رسول کے لگاتے ہیں. وہ اللہ کے بندو یہ اوئے ہوئے کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام ابو حنیفہ، ڈاکٹر صاحب یہ کوئی میرا حال کوئی عجیب و غریب سسٹم ہے اس موضوع کا جو مجھے ملا ہے، میں خود حیران ہوں اس پر. تو وہ پھر آپ کو واپس لوٹا دیں گے. اور پتہ ہے اس وقت نبی علیہ الصلوۃ سن رہے ہیں ہماری باتیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا مولا اللہ خالق کائنات، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لیجیے اللہ کے رسول آپ میں موجود ہیں. اور ایک کتاب ہے مصری کے کالم نے لکھی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ الْآنَ يُعَلِّمُنَا وَيُزَكِّينَا. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ ہمیں تلاوت کی سکھاتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، یتلو سکھاتے رہیں گے قیامت تک. وہ یزکی، ہمارا تزکیہ کر رہے ہیں. بھائی اس کتاب میں لکھا ہے، مصری سکالر ہیں یہ رفاقت صاحب جائیں گے، میں ان کے ذریعے سے کتاب منگاؤں گا مصر سے، اور تزکیہ بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں. وہ یعلمنا، وما کتاب کا ٹائٹل ہے میرے پاس موجود ہے، وما ہوا یعلمنا ویزکینا. اس وقت کر رہے ہیں. بھائی روحانیت کی دنیا ہو رہا ہے، مادیت کی دنیا ہو رہا ہے. روحانی دنیا ہو رہا ہے، مادی دنیا ہو رہا ہے. روحانیت کی دنیا کے شاہسوار ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. روحانیت کی دنیا کے شاہسوار ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. لیکن فرق دونوں میں ہے، مادی دنیا میں اور روحانی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ہیں دونوں لازم اور ملزوم. کوئی صوفی یہ دعویٰ کرے کہ میں دنیا کو چھوڑ کر میں جنگلوں میں جا کر کروں گا، مردود، ریجیکٹڈ. یہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر وہ کرے گا تو اس حدیث کی مخالفت، خیر الناس من ينفع الناس. بھائی جنگلوں میں بیٹھ کر تم نفع بخش کیسے ہو سکتے ہو مخلوق خدا کے لیے؟ جنگلوں میں بیٹھ کر تم مخلوق خدا، بندوں کے اندر رہ کر آپ نے بندوں کو دیکھنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کے اندر رہ کر آپ نے امتیوں کا خیال رکھنا ہے. تو ہم ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، آئندہ ایسا کبھی بھول کر نہ کرنا، آپ کو محبت رسول کا ذرا بھی نہیں ملے گا. اللہ کے بندوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کا لحاظ رکھو. اور گھروں میں یہ فسادات ہوتے ہیں اور ہم خیال نہیں رکھتے یہ امتیہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو جب یہ فکر آ جائے آپ کے اندر کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیہ، آپ میں سے کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گا. وہ گالیاں دے گا، آپ چپ ہو جائیں گے، یار کوئی نہیں، غصے میں ہے انسان، کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ آئیے اس بات کی؟ ہاں. آپ دیکھیں آگے، محبت اللہ سے، اللہ کی محبت چاہیے ہمیں. اللہ کی محبت، اس کے لیے تیاری ہوتی ہے نا. آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ چاہیں گے کہ میں لاہور جاؤں گا، چاہیں گے کہ میں لاہور جاؤں گا. یعنی طلب ضروری ہے، طلب. اب جب طلب ہوگی تو آپ اپنا سامان کریں گے، سارا کوئی لوازمات کریں گے، بیگ شیگ بھریں گے اپنا. تو یہاں طلب سے مراد وہ تیاری ہے. اس کے بعد معرفت ہے. معرفت کے بغیر آپ اتباع کی طرف نہیں جا سکتے. معرفت ہے، پھر محبت ہے، پھر اتباع کی باری آتی ہے. پہلے تیاری، چاہت، نیت، اس کے بعد پہچان. وہ بھائی آپ نے محبوب کو آپ پہچانیں گے نہیں، آپ اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اتباع سے پہلے محبت کرنا ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ضروری ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے سے پہلے ان کی معرفت لازمی ہے. ہم مخالفت کرتے ہیں تو معرفت ملے گی؟ نہیں ملے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا زندگی کے اندر اہتمام کرنا. جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کا اہتمام کریں گے تو آپ کے دل کی سرزمین میں محبت رسول کا پہلا بیج بویا جائے گا. پہلا بیج بویا جائے گا، پھر وہ کونپلوں کی صورت میں نکلے گا، پھر تناور درخت بنے گا، پھر اس کی ٹہنیاں پھوٹیں گی، پھر پھل لگے گا، پھر لوگ خوشبو محسوس کریں گے اور پھل کھائیں گے آپ سے. تو آپ پر اطلاق ہوگا خیر الناس من ينفع الناس، یہ میرا امتی ہے، یہ میری امتیوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے کائنات کے اندر. یہ ہے سارا سلسلہ. اب آگے تیاری بھی ہوگی، طلب بھی ہو گئی، ہم جو ہے وہ نکل پڑے راستے پر اور اتباع کی طرف، اتباع کے درجے پر جا پہنچے نا. اتباع ہوتا ہے کہ جو وہ کہیں وہ کرو، بس. اتباع کا مطلب ہوتا ہے جو وہ کریں. بھائی فاروقی صاحب مجھے آپ سے محبت ہی میں تب آیا ہے نا، اگر نہ ہوتی میں نہیں آنا تھا.
میں دل سے چاہتا ہوں، یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ، مجھے اعزاز ہے کہ میں ان کا استاد ہوں الحمدللہ، اللہ ان کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی، اور ایسی نعمتیں اللہ ان کو دے گا جو ان کے وام و گمان بھی نہیں ہوں گی۔ تو یہ محبت، پھر اتباع کی باری آتی ہے بھائی، پھر اتباع کی اور پیروی کی باری آتی ہے۔ جب پیروی ہوتی ہے نا تو پھر محبوب ہوتا ہے خوش، ہوئے 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 ہوئے، پھر ایک درجہ آتا ہے آگے، جب خوش ہو جائے نا تو پھر وہ پلڑا ہوتا ہے بھاری، تو اجازت ملتی ہے کہ اس گیٹ سے چلے جاؤ، جائیں آگے آپ کا اللہ کی باری، جائیں اپنے اللہ کے پاس، اپنے خالق کے پاس جاؤ، آپ جاؤ جاؤ۔ جب یہاں سے منزل آگے جاتی ہے نا، وہاں سے عشق کی پہلی سیڑھی شروع ہو جاتی ہے، عشق کی پہلی سیڑھی شروع، ادھر سے ہو گیا نا کام۔ آسان سی مثال بتاؤں آپ کو، مثلا کسی ملک کا سفیر ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ یہ سفیر ہے، اس کا یہ کام، اس کے ذمہ یہ کام ہے، سفیر آپ کو کہتا ہے جی یہ کام کرو، تو آپ سفیر کی مانیں گے تو تب بادشاہ مانے گا نا، تو سفیر کی باتوں کو آپ پرواہ ہی نہ کریں، اس کی باتوں کو نہ مانیں، آپ کی بات پر کون عمل کرے گا؟ یہ سلسلہ ہے۔ میں نے کہا ہے روحانیت کی دنیا اور ہے، ظاہر ہو رہا ہے اور باطن ہو رہا ہے۔ یہ قرآنی آیت جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پڑھی، اس کے سافٹ ویئر کو ٹچ کیا، سافٹ ویئر کی طرف کے ہارڈ ویئر، ہاں یہ بات میں نہیں، یہ کمپیوٹر والے کون سے وہ تھے یہ بول رہے تھے، آپ سمجھیں گے ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے انٹیلیجنس کی نا، یہ قرونی ولا کے لوگوں نے کیا ہوا ہے، نقاب کشائی ابھی ہوئی ہے اس کی، یہ دنیا کے سامنے اب آئی ہے، ہمارے محدثین، مفسرین، متکلمین، مورخین سب جانتے ہیں، یہ سب انہوں نے کیا ہوا ہے، منشاء باری تعالیٰ کے تحت یہ چیزیں نقاب کشائی ان کی اب ہو رہی ہے، اور آگے بھی جائیں گی، یہ آگے بھی جائیں گی۔ اس آیت کے باطن کو دیکھا، باطن میں ان گئے، باطن سے ملا ان کو راز۔ ایک تو ظاہر ہے نا، قرآن کا ایک ظاہر ہے جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، سافٹ ویئر کو قطعاً آپ ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی خفیہ ہوتی ہیں، اندر اپلیکیشن پڑی ہوئی فائلیں ہوتی ہیں۔ تو میری اور آپ کی اندر روح کی فائلیں کرپٹ ہو جائیں تو کون صحیح کرے گا؟ روح کی فائلیں کرپٹ ہو جائیں تو کون صحیح کرے گا؟ وہ ہارڈ ویئر والی ڈاکٹر شاکٹر پٹی شٹی کر لینے نا بندے دی، ہو جلتا ہے، لیکن میں بول رہا ہوں یہ میری باڈی تو نہیں بول رہی، یہ میری روح بول رہی ہے آپ کے سامنے، میری روح آپ سے تکلم میں مخاطب۔ روح کی ایک الگ غذا ہے، بدن کی الگ غذا ہے۔ یہ جو آپ کانفرنس ہے یہ روحانی غذا ہے ہماری۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ نے روحانی غذا پیش کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کے سامنے، یہ سعادت مندی ہے آپ کی، یہ روحانی غذا ہے ہماری، روحانی روح کو غذا ملی ہے۔ اچھا، تو جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس آیت کے اندر ان کی دنیا بدل گئی، تو میں نے پہلا بیان یہ کیا نا، وہ 4 چیزیں، یہ ہے سارے کا سارا سمجھ، لیکن کبھی بھول کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر توحید کا نعرہ مت لگانا بھائی، ادھر سے جائے گا، لا الہ الا اللہ، ہاں بولو نا، یہ لازم اور ملزوم ہے بھائی۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نہ کچھ بناتے رہیں اور اللہ کی طرف چلے جائیں تو اللہ آپ کی چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں؟ اور یہ مبنی بر حقیقت ہے، یہ نہیں ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دور کرنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال ہو رہے ہیں کائنات کے اندر، ہماری اس تہذیب کو اگنور کیا جا رہا ہے جس کی بنیاد وحی ہے، اور ہم نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا جن کی بنیاد وحی نہیں ہے، ہم نے وہ چیزیں اپنانی ہیں جن سے ہمارا اللہ بھی خوش ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوں، پھر ہوگی ہماری کامیابی۔ تو یہ ہے سارے کا سارا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی محبت سے شروع ہونا اور عشق کے درے پر پہنچنا اور کائنات کے اندر اس کے اثار و ثمرات کا ظہور ہونا، یہ منشاء خداوندی کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبہ کا اللہ نے اتنا اہتمام کیا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ 4 کل آخر میں کیوں قرآن میں لگا دی گئی ہیں، اور کل ہی ہے ادھر؟ وہ اللہ اپنی توحید کو نہیں بیان کر رہے اپنے زبان سے، وہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے کل ہو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ کے اللہ ایک ہے۔
بھائی توحید وہ ایکسیپٹیبل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہو کر ہم تک پہنچی ہے. باہر پہ کوئی ڈھول بجاتا رہے کسی کام کے نہیں ہے, وہ کھوکھلے نہ رہیں, کھوکھلے نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں, میری باتیں سمجھ آئی ہیں آپ کو؟ میرے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری روح کو جو ہے, قلب کو جو ہے منور کرے, اور چیزیں سمجھ آئیں. چیزوں کا سمجھ آنا ہوتا ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, مجھے خوش رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی خوشی دے جو آپ کے وام و گماں بھی نہ ہو. کبھی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کے بغیر مت مانگو. اللہ, اے اللہ تو اپنی ذات, اپنی صفات اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میری یہ دعا قبول فرما. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کی دعا ریجیکٹ ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, 100% گارنٹی شدہ چیز ہے یہ. بطفیل محمد. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا جلدی پرچی آن سٹی یہ آگے.